بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے محبت، اس پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے رب معجزے کرتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں رب انہیں ان کی حاجت سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ رب سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ نماز فجر۔ نماز فجر کا وقت وہ خاص وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر برستی ہے، اور جو شخص اس وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا فجر کو مضبوطی سے قائم رکھو تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو منور کریں۔ محفوظ۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہی عطا کرنا، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہمیں اس کی خواہش اور سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ بے مقصد۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھار وہ درد جس سے تم گزر رہے ہوتے ہو تمہیں زندگی کے اہم سبق سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے برداشت کرنا مشکل لگتا ہے، مگر یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ تھامے رہے گا۔ مشکل کے بعد آسانی۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائے گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو توڑ پھوڑ آپ کے دل میں ہے اللہ اسے اپنے کرم سے ٹھیک کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ بہتر دن قریب ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں تسلی دی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تصور۔ اللہ کو بار بار بنانے سے، اس کے حضور بار بار گڑگڑانے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا صرف تصور بھی کبھی ناممکن لگتا تھا۔ عبادت۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ ہم تیری ہدایت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے رب روز قیامت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا اور اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ ہے نا، ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو۔ اگر وہ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے تو وہ دراصل تمہیں اس کے ذریعے کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ تمہارے قریب ہے، تمہاری ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہے، اور اس کی مدد اور رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور اس کا رحم آسمانوں کی وسعتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ لمحہ ہر قدم تمہارے ساتھ ہے، تمہیں بس اپنے دل پر یقین کا چراغ روشن رکھنا ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اس کی محبت اور رحمت تمہیں ایسے ڈھانپ لے گی جیسے بادل زمین کو اپنی چھاؤں میں لے لیتے ہیں، اور تمہارے ہر دکھ کو ایسے مٹا دیا جائے گا۔ کرم کرنا اور بھرم رکھنا۔ تم جو جھولی سب کے سامنے پھیلاتے اسے ایک بار صرف اللہ کے حضور پھیلا کر دے۔ وہی ہے جو اسے بھر سکتا ہے، اسے کرم کرنا بھی آتا ہے اور بھرم رکھنا بھی خوب آتا ہے۔ والدین کی دولت۔ والدین کی دولت سے پوری کی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہے۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن سکتا ہے۔ امید۔ کتنی امید ہے نا اس آیت پر۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہماری حالت سے بخوبی واقف ہے، اور ہماری دعاؤں، ہماری آرزوؤں کو معجز جہاں تمہارے سوچ ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے معجزے کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، ورنہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔
یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بلکہ ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے فیصلوں کا انتظار، ان ساری پریشانیوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اللہ کی مدد، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو اور تمہارا تڑپنا خوشیوں میں یوں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، وہ تمہارا دل شکر سے بھر جائے گا۔ فیکون کے معجزے، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے، اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ کن کہے گا اور فیکون کے معجزے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ایسا صبر عطا کرے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنی طاقت دے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اپنے اتنے قریب کر لے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ تم کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ حیران، ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے یہ آزمائش کیوں تھی، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ بے سکون، پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، تبھی ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے امانی اور اداس سی لگتی ہے۔ بے شک صبر کرو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا بھول گئے کہ اللہ کسی پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تم باہمت ہو اور اللہ کو بہت پیارے ہو، اسی لیے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ صبر کرو، یہ آزمائش بھی جلد ختم ہوگی اور تمہیں خوبصورت انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ وسیلے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکتے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ نام اعمال، اور جب آخرت میں نام اعمال کھولے جائیں گے تب ہم جان جائیں گے کہ صرف وہی لمحے قیمتی تھے جو اللہ کی یاد میں گزرے۔ نماز فجر، جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے باتیں دل کی گہرائیوں کا ایک حسین تعلق ہے جو بندے کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ باتیں نہ صرف دعا ہوتی ہے بلکہ شکوے، شکریہ اور سجدے کی زبان بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے تو وہ اپنی تمام کمزوریوں، خوفوں اور خواہشوں کو اس کے سامنے رکھتا ہے، بغیر کسی پردہ کے۔ ہر طرح کے لوگ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں جن سے ہمیں مل کر سبق ملتے ہیں۔ کچھ لوگ محبت اور خلوص سے دل کو چھو جاتے ہیں، کچھ اپنی منافقت یا دھوکہ دہی سے ہمیں خبردار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں ہمارے جذبات کو گہرا کرتی ہیں اور کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کتنی رنگین ہے اور ہر انسان کا اپنا ایک انداز